خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو احساس جس کو خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ حضرات گرامی، آج میں جس باوقار کانفرنس میں خطابت کے لیے کھڑا کیا گیا ہوں، یقیناً میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں محسوس کرتا مجھ جیسا کم علم، کم تجربہ اور کم فہم و ادراک رکھنے والا شخص اتنے بڑے مجمع کو، وہ بھی شور و ہنگامے میں مبتلا قوم کو، ہم اپنا درد دل سنا ہی کیا سکتے ہیں۔ مگر مجھے معلوم ہے کہ آج جتنے بھی خطبہ منبر رسول پر زینت بنے ہوئے ہیں، یہ اپنا اپنا کوئی پیغام لے کے حاضر ہیں، کوئی مفصل اور کوئی لمبی چوڑی تقریر کسی کی نہیں ہونی ہے۔ یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس ادارے اور اس سنی کانفرنس کے بانی و سربراہ، محب رضویت، ناشر مسلک اعلی حضرت، قاضی شریعت حضرت علامہ صدیق حسن عرف بابا مد ظلہ علینا، ان کی کیا تعریف کی جائے؟ مشک آست کی خود ببویت نہ کی عطار بگویت۔ یہ کام بول رہا ہے کہ بابا کس منزل پہ ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ان کے بعد لوگ انہیں یاد کریں گے۔ آج یقیناً ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ صدیق حسن صاحب کی جو زندگی ہے، عملی طور پر انہوں نے یہ ثابت کیا کہ یک درگیر محکم گیر، بے شک بے شک، ایک چوکھٹ پکڑو مگر مضبوطی سے پکڑو۔ انہوں نے جب سے میں نے ہوش کی آنکھ کھولی ہے، میں نے جب سے ان کو سنا ہے، جانا ہے، دیکھا ہے، یقیناً لگتا ہے ان کے خون میں رضویت کی محبت ہے، اور انہوں نے پوری زندگی خانوادہ اعلیٰ حضرت سے کھلی محبت کی ہے۔ آج یہاں پر احتیاطی جملے کے ساتھ اگر میں بولوں تو کم سے کم ضلع بہرائچ اور شرح وسطی کے جتنے بھی شہر ہیں اور جتنے بھی قصبات اور دیہات ہیں، آج کا یہ جلسہ اور یہ کانفرنس سب کے لیے ایک نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے ہم جیسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو بھی مائک پر آئے وہ اپنی گفتگو کو شریعت کے ترازو پر بھی تول لے اور حالات کے میزان پر بھی تول لے اور ملک کے قانون کے ترازو پر بھی تول لے، اور بات وہ کرے جو لوگوں کے لیے پیغام ثابت ہو۔ اللہ کا شکر ہے کہ منبر پر آج یہ ہو بھی رہا ہے۔ سب سے پہلی تقریر جو میں نے سنی، محب گرامی حضرت علامہ مفتی عالم رضا ازہری صاحب کی، ان کا بھی ایک پیغام تھا۔ دراصل انہوں نے مدرسے کی ترجمانی کی، مگر پیغام یہ تھا کہ دارالعلوم کے طلبہ کی فکر بہت اونچی ہونی چاہیے، اتنی محدود فکر لے کے نہ آئے کہ ہمیں محض مکتب پڑھانا یا امامت کرنا ہے، بلکہ فکر جب اونچی ہوتی ہے تو اللہ راستہ پیدا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت علامہ مفتی خالد رضا صاحب قبلہ نے قوم کو اس طرف توجہ دلائی کہ آپ ارتداد کی جو اور صورتوں پہ رونا روتے ہیں،
کے اندر کتنا تسلب ہے. کیا آپ کو آقا کی حدیثوں نہیں معلوم؟ النکاح رق فانظر این وضع کریمتہ، کہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ اپنی لڑکی کو گویا کسی کی غلامی میں دے رہے ہو تو غور کرو تم کس کی غلامی میں دے رہے ہو. اسی کی غلامی میں تمہاری بچی جائے جو نبی کا سچا غلام. سبحان اللہ. یہ ان کا ایک پیغام تھا. حضرت علامہ مفتی تبریز صاحب قبلہ نے قوم کے امراض پر بہت اچھا علاج کیا اور انہیں ذہن دیا کہ تمہارے قسم قسم کے امراض کا علاج کیا ہے. جبکہ خطیب باوقار حضرت علامہ و مولانا مفتی کمال اختر صاحب نے علم دین کی فضیلت، علماء کی ضرورت اور علماء کی شان و عظمت کیا ہے یہ پیغام دیا. میں کون سا پیغام دے دوں؟ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے. ہنساؤں تو بغاوت ہے، رلاؤں تو بغاوت ہے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. اہل منبر مجھے دیکھ رہے ہیں اور بہت سارے لوگ مجھے پہچان بھی رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو میرے مزاج سے بھی واقف ہیں کہ مجھے بہت زیادہ مداحی نہیں آتی ہے اور نہ میں ضرورت سے زیادہ خطبہ پڑھنا جانتا ہوں. اللہ مجھے نصیب کرے تو میں صرف نبی کا خطبہ پڑھوں. سبحان اللہ. خطبہ پڑھنا اسے آتا ہے جو لائق خطبہ ہو. حضرات گرامی، آج میں کیا پیغام لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور بہت نازک دور ہے. آج ایک طرف ترقیوں کی معراج ہو رہی ہے تو دوسری طرف فتنوں کا سیلاب ہے. اگر علماء اہل سنت نے باریک نظروں سے حالات کا جائزہ نہیں لیا تو آنے والا وقت ہاتھ ملنے والا وقت ہوگا. روئے نہیں بنے گا، آنسو پوچھتے نہیں بنے گا. آپ جان لو یہ قوم بھوکی ہے. یہ ہمارے سامنے جو نوجوان نسل بیٹھی ہے نا، یہ بھوکی نسل ہے، یہ پیاسی نسل ہے. پیاسے کو پانی جہاں ملے گا وہاں جائے گا، بھوکے کو کھانا جہاں ملے گا وہاں جائے گا. آج ہم رونا روتے ہیں کہ ہمارا نوجوان سوشل میڈیا پہ غیروں کی تقریریں سنتا ہے. آج ہم رونا روتے ہیں کہ یہ قادیانیوں کو کیوں سنتے ہیں، یہ مرزائیوں کو کیوں سنتے ہیں، یہ اہل حدیث کو کیوں سنتے ہیں، یہ وہابیہ اور دیابنا کو کیوں سنتے ہیں. میری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے. جب ہم ان کو صحیح غذا نہیں دیں گے، آج ہماری دعوتوں میں حکمت ہٹ گئی ہے. تقریریں ہیں، اثر ختم ہو گیا ہے. تبلیغیں ہیں، اثر ختم ہو گیا ہے. خطبات ہیں مگر ذوق خطبہ ختم ہو گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ منبر پر آنے والا ایک مبلغ ہوتا ہے مگر مبلغ یہ سوچتا ہے میں کون ایسی تقریر کر دوں کہ میری تقریر پہ نعرے لگے، میں کون ایسا شعر پڑھ دوں کہ جو بر وقت ہو داد و دہش مل جائے. مگر مبلغ کو یہ فکر نہیں ہوتی ہے کہ مبلغ کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، داعی کے اوصاف کیا ہونا چاہیے، تقریر کرنے والے کے لیے کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. اس کی طرف ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو توجہ نہیں دیتے. سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ تقریر کرنے والا خود مزاج کا بہت اچھا ہو، علم میں مقام گہرا ہو، اخلاق اس کا شیریں ہو، زبان اس کی میٹھی ہو. جب تک تمہارے اندر یہ اوصاف نہیں ہوں گے یہ قوم تمہارے قریب نہیں آ سکتی. مجھے کہنے دیا جائے، میں بہت بے باکی کے ساتھ بولنا چاہتا ہوں کہ آج حق بولنے والی زبانیں نہیں رہ گئی، آج حق کی زبانوں پہ تالے لگ گئے. میں دیکھتا ہوں کہ کربلا کے یزید پر گھنٹے گھنٹے لوگ تقریر کرتے ہیں لیکن ہمارے درمیان جو یزید موجود ہیں ان کی زبانوں کو کون بند کرے گا، ان کے خلاف کون تقریریں کرے گا. میں مبارکباد دیتا ہوں علامہ صدیق حسن صاحب کو. آج کے کئی سال پہلے میں نے ان کو درگاہ شریف کے اندر وہ بیان میں نے ان کا سنا تھا. خدا کی قسم میں نے ارادہ بنا
کر کے انہیں انعام پیش کروں گا، میں خوش ہوا تھا۔ ہاں علماء کی شان یہی ہونی چاہیے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نفس موٹا ہے، ہم اپنے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، تو پھر تقریر تو ہے، تقریر کا اثر نہیں ہے، تبلیغ تو ہے، تبلیغ میں دم نہیں ہے، تحریریں تو ہے، تحریر میں اثر انگیزی نہیں ہے، ساری چیزیں کیوں ختم ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ نفس موٹا ہو گیا۔ ارے منبر پہ بیٹھنے والوں، کرسیوں پہ سج کے بیٹھنے والوں، مجھ جیسا سفید امامہ باندھنے والوں، کبھی سوچا کہ تم کس کے غلام ہو اور کس کی تم سجادگی میں بیٹھے ہو؟ یہ کس کی کرسی ہے؟ یہ کس کا اقتدار ہے؟ ہمیں صحابہ سے اس کا سبق حاصل کرنا ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اللہ الصمد، اگر آج شیر محمد برکاتی اور اس جیسے چھوٹے چھوٹے مولوی اگر یہ مزاج بنا لیں تو تقریروں میں اثر آ جائے گا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے سیدنا عمر فاروق اعظم جب پہلی بار بیٹھے خلافت کی کرسی پر تو ایک تقریر کیا، سیدنا عمر نے تقریر کیا۔ کیا فرماتے لوگوں؟ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانشین ہوں، میں تمہارے درمیان فیصلے کروں گا۔ لوگوں نے پوچھا اے عمر آپ فیصلے کس چیز سے کریں گے؟ ارشاد فرماتے ہیں قرآن اور سنت سے، میں قرآن اور حدیث سے فیصلہ کروں گا۔ توجہ چاہوں گا میں، توجہ کی بھی، یہ نفس کو چلنے کی ضرورت ہے، نفس کو پیسنے کی ضرورت ہے۔ عمر کیا کہتے ہیں؟ آج سے فیصلے کروں گا قرآن اور سنت سے۔ ایک اعرابی بیٹھے ہیں ہاتھ میں تلوار، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں عمر جب تک تم قرآن کے مطابق فیصلہ کرو گے، جب تک تم حدیث کے مطابق فیصلہ کرو گے تو یہ بندہ تمہاری پیروی کرے گا، تمہارے فیصلے کو تسلیم کرے گا۔ لیکن جس دن عمر تم نے قرآن اور حدیث کے ہٹ کر اپنے نفس سے فیصلہ کیا تو میری تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی، میری تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی۔ میں توجہ چاہوں گا، آج کیا مجھے کوئی اس وقت ٹوک سکتا ہے؟ اگر نقیب اجلاس مولانا آفاق صاحب بھی کہتے ہیں حضرت ٹائم ہو گیا تو ہمارے اندر انتقام کا جذبہ آ جائے گا کہ دیکھو بہت بڑے بنتے ہیں مجھے ٹوکنے والے۔ واہ رے امیر المومنین، جب ٹوکنے والے نے کہاں ٹوکا ہے؟ مسجد نبوی میں ٹوکا ہے، منبر رسول پر ٹوکا ہے، مگر نفس مر چکا تھا، وہ رسول اللہ کے سچے جانشین تھے۔ کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ کم سے کم عمر کو ٹوکنے والا تو موجود ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ اگر عمر بھی رستے سے ہٹے گا اور دین کی پٹری سے بہکے گا تو عمر کو لائن پہ لانے کے لیے رسول اللہ کے غلام آج بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ آج ہمارے اندر کیا ہے ایسا؟ میرے خلاف کوئی ایک جملہ بول دے تو رات نہیں بیتے گی ہم 2 صفحہ لکھ ڈالیں گے، لیکن دین کی گرمی کتنی ہے؟ اللہ اللہ، واہ 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 واہ، توازو غائب ہو گئی ہم علماء سے، میں اپنے کو کہہ رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے توازو دے دے۔ توازو غائب ہو گئی، انکسار ختم ہو گیا، اخلاق مر گیا، رواداری ختم ہو گئی، اساغر نوازی کا فقدان ہو گیا، اکابر کی تعظیم کے جذبات نہیں رہ گئے۔ اللہ الصمد کس دور سے ہم گزر رہے؟ ذرا عمر کی توازو دیکھو۔ اگر آج کسی پردھان سے پوچھ لو کہ یہ بلڈنگ کہاں سے بنائی تو FIR کر دے گا۔ اگر کسی بڑے محکمے کے مالک سے کہہ دو کہ تم نے یہ کہاں سے پراپرٹی بنا لی تو وہ تمہارا مخالف ہو جائے گا، مگر عمر فاروق ہے، مدینہ شریف کی مسجد نبوی میں تقریر کر رہے۔ ایک صاحب نے پوچھا عمر تقریر بعد میں کرنا، پہلے یہ بتا دو کہ اتنا لمبا جبہ کہاں سے لے آئے؟ مال غنیمت میں چادر تم کو بھی ایک ملی، مجھ کو بھی ایک ملی، تمہارا قد لمبا کرتا اتنا بڑا کیسے مل گیا؟ تمہارا قد لمبا جبہ اسے کیسے بن گیا؟ ہائے ہائے،
آج کسی خطیب کو کوئی ٹوکتا، آج کسی پیر کو کوئی ٹوکتا، آج کسی شیخ کو کوئی ٹوکتا، آج کسی ناظم اعلیٰ کو کوئی ٹوکتا، آج کسی متولی کو کوئی ٹوکتا، تو برسوں کی لڑائیاں تیار ہو جاتی۔ مگر کیسے دل والے تھے، کیسا دل صاف تھا، کیسا دل آئینہ تھا۔ جب پوچھنے والے نے پوچھا یہ اتنا لمبا کرتا بنا کیسے، جب چادر ایک ملی کرتا کیسے بنا، تو کہتے ہیں عبداللہ او میرے بیٹے ذرا آ سائل کے سوال کا جواب دے دے۔ عبداللہ ابن عمر آتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں اے پوچھنے والے سن، میرے ابا جان کا جو کرتا ہے ایک چادر میری ہے اور ایک چادر والد گرامی کی ہے، اس طرح یہ لمبا کرتا بن گیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ بے یہ شک تواضع کیا نہیں چاہیے؟ تو میں یہ پیغام دے کے جاتا ہوں کہ آپ لوگ دعا کریں میرے اندر بھی، جب تک ہم اس چیز میں آگے نہیں بڑھیں گے۔ آج ہمارے اندر ہے جذبہ، اداروں میں جذبہ ہے، خانقاہوں میں جذبہ ہے، ممبروں پر جذبہ ہے، مگر کس چیز کا؟ ہم آپ کو پیچھے کرنے کے لیے، آپ ہم کو پیچھا کرنے کے لیے، مگر صحابہ نے جو کیا تھا آپس میں ایک دوسرے کا جذبہ، وہ دین کا جذبہ تھا، وہ محبت کا جذبہ تھا، وہ مسلک کا جذبہ تھا، وہ مذہب کا جذبہ تھا۔ جب تک یہ جذبہ تھا دین بلند ہو رہا تھا۔ آج جذبات جب مردہ ہو گئے، ہماری حالت کتنی ہے؟ اس لیے میں پھر اس آیت کو پڑھتا ہوں، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک قوم خود اپنی حالت کو نہ بدلے۔ لوگوں اپنے حالات کو بدلو۔ آج بھی وہی رحمت ہے، قرآن وہی ہے، کعبہ وہی ہے، مکہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، اسلام وہی ہے، خدا وہی ہے۔ صرف ہماری کمی ہے، اپنے حالات کو ہم بدلے، انشاءاللہ رحمت ہمارے لیے ہوگی، حکومت ہمارے لیے ہوگی، اقتدار ہمارے لیے ہوگا، ہر جگہ ہماری سطوت ہوگی، شوکت ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔